آج کے ہمارے درس کا آغاز 14ویں پارے سے ہوگا۔ 14ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے کفار اور اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کی تمنا اور خواہش کا ذکر فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو آج ایمان نہیں لائے، کل جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور دین اسلام پر مسلمانوں کو ملنے والے انعامات کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق یہ کافر لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کفر کی بنا پر، اور وہ مسلمان جنہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، گناہ کیے ہوں گے، وہ بھی اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے جب تک کہ گناہ معاف نہ ہوں، گناہوں کی سزا نہ ملے۔ اب کافر بھی جہنم میں، گناہگار مومن بھی جہنم میں، تو کافر لوگ ایمان والوں کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے ما اغنی عنکم ایمانکم، بتاؤ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا، تمہارے اسلام نے تمہیں کیا نفع دیا؟ آج ہم بھی جہنم میں جل رہے ہیں، تم بھی جہنم میں جل رہے ہو، تو تمہارے ایمان لانے سے تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا؟ تم اور ہم ایک ہی عذاب، ایک ہی جگہ میں ہیں۔ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس آدمی کے دل میں ذرہ کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال دو۔ فیلقیہم فی نہر الحیات، اب جل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اب ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا، جس نہر کا نام نہر حیات ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک آب حیات کا چشمہ ہے، کوئی نہا لے تو موت نہیں آتی، ایک فرضی بات ہے۔ تو نہر حیات آخرت میں ہوگی، اس پانی میں یہ جہنمی مومن غسل کریں گے، فیبرؤون من حرقہم، اس پانی سے ان کے جسم پر جلن کے جو اثرات ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے جسم سے جلنے کے اثرات ایسے ختم ہوں گے جیسے چاند گرہن ہوتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چاند دوبارہ نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ جنت میں رہنے لگیں گے ایمان کی بدولت، لیکن ایمان والے جو اول وہلہ میں، ابتدا میں جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار، جب اتنا کرم ہو گیا کہ ہمیں جہنم سے نکال کر آپ نے جنت میں بھیج دیا، تو ہمارا یہ نام بھی ہم سے دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں جو پہلے داخل ہوئے تھے ان کے ذہنوں سے، حتیٰ کہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی ان کا یہ نام مٹا دیں گے۔ یہ ہے دین اسلام کی خوبی۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اربوں لوگ ہیں لیکن اللہ نے ان میں سے ہمیں چن کر منتخب فرما کے ماں کی گود میں کلمہ عطا فرما دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، جب ہم اس دنیا میں آئے ہم نے کیا نیک عمل کیا؟ کچھ نہیں، ہم تو بولنا بھی نہ جانتے تھے، چلنا اور پکڑنا اور کھانا وہ بھی نہ جانتے تھے، ہم نے کوئی نیک عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن پہلی آواز جو ہمارے کان میں پڑی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دائیں کان میں اذان دی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی۔
اس عمل سے ہمیں سب سے پہلا سبق جو دیا گیا وہ یہی تھا کہ سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے در پہ جھکنے میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے میں ہے۔ کان میں آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی گفتگو میں غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں، فلاں ملک والے ان میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ خوبی ہے، فلاں آدمی اس میں یہ خوبی ہے، فلاں مورخ اس میں یہ خوبی ہے۔ سب خوبیاں اپنی جگہ بجا، لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹر عبدالسلام اس کی مثالیں دیتے ہیں، جو یہاں کا سائنسدان تھا، لیکن جب یہاں ان کو غیر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس نے یہ ملک چھوڑ دیا۔ تو اس کی باتیں بطور دانشور کے لوگ مثالوں میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی، یہ اس کا مقولہ ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا، جس کو ختم نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا سمجھ نہیں آیا، اس کی سمجھ اور عقل کس کام کی ہے؟ وہ چاہے جتنی قیمتی باتیں کر لے، لیکن جب اس کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو اس کی عقل و سمجھ کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ جتنا مرضی ذہانت کے کام کر لے، جتنا مرضی اسے ایوارڈ دے دیے جائیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر ہے۔ اور مسلمان چاہے وہ بھولا بالا ہی کیوں نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں عربوں کی جماعت آئی تو انہوں نے بہت سے واقعات سنائے۔ شیخ ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے ہم باہر کے ایک ملک میں گئے تو وہاں رات کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ کر وہیں تھوڑی دیر انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی صبح کی نماز پڑھ کے اٹھیں گے، تو رات کا دورانیہ بہت کم تھا۔ تو ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کا دروازہ بند تھا، تو ایک آدمی آیا، اس نے زور زور سے مسجد کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ تو اس نے جب زیادہ دستک دی تو اہل محلہ تو فکر مند نہ ہوئے، کیونکہ اس کا یہ معمول تھا، لیکن ہم چونکہ نئے تھے ہم بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ کیوں بار بار دستک دے رہا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو جس کا ذہنی توازن کچھ کمزور ہے۔ اس کی یہی عادت ہے کہ جب مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ آ کر زور زور سے دستک دیتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ کوئی دن ہفتے کا ایسا نہیں گزرا، کوئی دن ہفتے کا ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ کسی کو ہمارے پاس مسلمان ہونے کے لیے نہ لاتا۔ ذہنی توازن کمزور ہے۔ کہتے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بیچارہ، اس کا ذہنی توازن تو اتنا اچھا نہیں ہے، یہ کیسے مسلمان کر لیتا ہے، یہ کیسے دعوت دیتا ہے؟ کہتے ہیں بس یہ جاتا ہے غیر مسلموں کے پاس اور انہیں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بس اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کی اس ٹوٹی پھوٹی دعوت میں اتنی برکت ہے کہ روزانہ ایک آدمی کم از کم یہ مسلمان کر لیتا ہے۔ تو ہماری امت کے افراد ان میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت میں جس فرد کو اللہ نے پیدا فرما دیا اس میں اللہ نے داعی والی صفات رکھ دی ہیں۔ وہ خود بھی دین پر عمل کرتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دین پر لاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت
اللہ جل شانہ نے اس کا ذمہ اپنی ذات کے لیے رکھا ہے کہ میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا محافظ اتنا ہی زیادہ طاقتور رکھا جاتا ہے۔ 500 روپے ہوں تو اس کی حفاظت تھوڑی ہوتی ہے، اور لاکھوں روپے ہوں تو بینک میں رکھ کر لوگ بڑے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے زیادہ قیمتی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے، اور اس کا محافظ سب سے کم عمر بچہ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حفاظت، جس بچے کو تم 1000 روپے نہیں دیتے، 500 نہیں دیتے، میں نے اس کے سینے میں سب سے قیمتی کتاب رکھ دی۔ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ حفاظت نہیں کر رہا، حفاظت تو میں کر رہا ہوں، حفاظت تو اللہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اس امت کے ان افراد کو عظمت دی ہے جن کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام رکھ دیا۔ یہ منتخب لوگ ہیں، منتخب۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا ہم اپنے بندوں میں سے جسے چنتے ہیں اسے اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا۔ انہیں اللہ نے مال دیا، انہیں ان کا مال مبارک، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں ہمارا علم مبارک۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جس شخص کو اولاد دی ہے وہ اگر اسے قرآن کا حافظ بناتا ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن نور کا تاج والدین کے سر پر رکھیں گے، جس کی روشنی چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگوں میں سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، رسمی لوگ حافظ قرآن بچوں کو بنا دیتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ کتنی سطحی سوچ ہے۔ بعض لوگ اس لیے حافظ قرآن بناتے ہیں تاکہ جب پڑھے گا، دنیاوی تعلیم پڑھے گا، تو بعض اداروں میں، بعض شعبوں میں حفظ قرآن کے نمبر ملتے ہیں، تو چلو 10 12 15 20 نمبر اس کے بھی اضافی سے مل جائیں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے۔ اور بعض لوگ تو حیرت کی بات ہے، بعض لوگ تو حفظ قرآن اس لیے کراتے ہیں یہ بچے کا ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ادنا سوچ ہے، ذہن کے تیز ہونے کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، پھر وہ ذہن استعمال کہاں کرانا ہے؟ دنیا کمانے میں، دنیاوی علم حاصل کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو، قرآن کی دولت دی ہو، اور پھر وہ دنیا داروں کی طرف اور ان کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو، تو دنیا داروں کی طرف اور ان کے مال کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن، حافظ قرآن، اس کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ سب سے کم درجے کا اسی کو سمجھا جاتا ہے، سب سے کم درجے کا۔ ویسے تو بڑا اعزاز و اکرام کریں گے، لیکن جب اولاد کو پڑھانے کی باری آتی ہے تو اولاد کو دین نہیں پڑھاتے، دنیا پڑھاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ اس کی اولاد۔ اب وہ اولاد کو جس شعبے میں لگا رہا ہے، سمجھ لیجئے اس کے ہاں اس شعبے کی اہمیت ہے، اس کے ہاں اسی شعبے کی۔ اس لیے تو اپنی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی اثاثہ اس شعبے میں جھونک رہا ہے، اس شعبے میں لگا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولادوں کو پڑھانا، اور پھر ان کی مکمل نگرانی رکھنا۔ دنیا کا جو مال و دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے پتہ چلے گا۔ ہمارے ہاں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، اس سال وہ دورے سے فارغ ہوا، تو اس کے والدین کے والد والدہ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔
تو ان کے ہاں کوئی زیادہ دینداری کا رواج نہیں ہے، بالکل مطلب جیسے اللہ معاف کرے نام کے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے گھر کا ماحول ہے، کوئی دینداری زیادہ نہیں، نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں۔ والد بھی فوت ہو گیا اس بچے کا اور والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ نے اسے پتہ نہیں ان کے والدین کی کون سی نیکی تھی، اس ماحول میں اللہ نے اسے دین علم سے نوازا، پڑھنا شروع ہوا۔ الحمدللہ اس سال اس نے پورے 8 سال مکمل کر لی، اور ہر سال بس جب پڑھتا تھا سال کے آخر میں کہتا تھا اگلے سال نہیں پڑھنا۔ حالات ایسے نہیں تھے، ایک ہی بھائی تھا، معاشی تنگی تھی، بس اللہ نے جس کو نوازنا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مال و دولت تو بنیاد نہیں ہے۔ اب جب وہ فارغ ہونے لگا تو اس دن بڑا غمگین تھا، مجھ سے کہنے لگا استاد جی آج ہماری ختم بخاری ہے، سب کے والدین سب کے بہن بھائی رشتہ دار آئیں گے، لیکن میرا کون؟ میں آ رہا تھا گھر سے تو میں روتا ہوا آ رہا تھا کہ میرا آج کون آئے گا، میں نے تو بھائی سے بھی بات کی ہے، وہ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں آنے کا۔ پھر وہ اس نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا میں نے 2 سال پہلے مکمل طور پر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اور میں بھی اس کے گھر گیا اس کو بلانے کے لیے، بھائی پڑھائی نہ چھوڑو، اب 2 سال رہ گئے ہیں پڑھائی مکمل کر لو۔ اس نے واقعہ سنا، کہنے لگا میں رات کو سویا، خواب میں مجھے میری والدہ ملی، تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، معاشی تنگی کی وجہ سے علم دین حاصل کرنا نہ چھوڑنا۔ اور ایک جملہ اس کی والدہ نے فرمایا، وہ کہنے لگی بس اتنی بات سمجھ لے تو جیسے مرضی پڑھ رہا ہے، لیکن تیری وجہ سے ہم یہاں قبر میں راحت سے، تو جو دین کا علم پڑھ رہا ہے اس برکت سے اللہ نے ہم دونوں کو یہاں راحت میں رکھا ہوا ہے، لہذا حالات جیسے ہو جائیں تو نے دین کا علم حاصل کرنا، پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اب اللہ نے 2 سال گزروا دی، عالم دین بن گیا۔ تو میرے بھائیو یہ تو پتہ وہاں چلے گا جب قبر میں جائیں گے، پتہ چلے گا وہاں جا کر کہ ہم نے جس بچے کو کمزور سمجھ کر علم دین پڑھایا تھا تو آج اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں پورے وسوخ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں، علم دین سکھائیں، پھر ان کی معاش کی فکر نہ کریں، روزی تو اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے، اور اولاد کو جب دین میں ڈالنا ہے تو ایک نظریے کے تحت ڈالیں، مجبوری کے تحت نہیں۔ یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ دین علم حاصل کرنے میں اگر آپ اپنی اولاد کو ڈالیں گے ایک سوچ دے کر، ایک نظریہ دے کر کہ بیٹا میں نے آپ کو علم دین اس لیے پڑھایا ہے تاکہ آپ دین کی خدمت کریں، تو پھر دیکھیں گے اللہ ان سے کیسا دین کا کام لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج لوگ وہ دین کے لیے اپنی اولاد کو جو وقف کرتے ہیں وہ بعض اوقات مجبوری کی بنا پر کرتے ہیں کہ بچہ دنیا میں چل نہیں رہا تھا، کہتا چلو اس کو مدرسے میں ڈال دیں، پھر اس نے کیا دین کا کام کرنا ہے جس کو سوچ ہی شروع سے مفلوج دی گئی۔ تو اگر شروع سے سوچ دیں گے کہ پڑھنا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے اور اس سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس لیے آپ اپنی اولادوں کو ایک نظریے، ایک سوچ کے تحت جب دین میں ڈالیں گے پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی محسوس ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ نے ساتھی مشرکین کی ایک بری عادت کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کے ہاں بیٹی ہوتی تھی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو ان کا چہرہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو، عورت کو آ کے عظمت دی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بعد میں 3 کا تذکرہ ہے، بعد میں 1 کا تذکرہ ہے، اچھی طرح پرورش کی، تربیت کی، اور پھر اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، نکاح کر دیا، اچھی تربیت کرنے پر فرمایا میں اور وہ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا،
اور اللہ کی شان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نرینہ اولاد فوت ہو گئی، آپ کے ہاں صرف بیٹیاں ہی باقی بچی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، ان کو مل کر پھر سفر پر تشریف لے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے، ان کو مل کر پھر اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ بیٹی کو عزت دینا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آتی تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم سفر سے آؤ اور سفر سے کوئی چیز لاؤ، سفر سے کوئی چیز لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے بیٹیوں کو عظمت فرمایا، جو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس بیٹی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرنا، پریشان ہونا، یہ مشرکین کی عادت ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ایک جملہ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، بیٹا بیٹی کی طرح لیس قطعاً نہیں ہو سکتا، جو خوبی اللہ نے بیٹیوں میں رکھی ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہوتی۔ اور معاشرے میں آپ دیکھیں تو جتنی اولاد میں سے بیٹیاں چاہے وہ دوسرے گھر ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت بیٹوں سے بڑھ کے کرتی، وہ جب بھی گھر آتی ہیں تو اپنی سعادت سمجھ کر خدمت میں لگ جاتی ہیں کہ کچھ دن آئی ہیں اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ تو بیٹا بس صرف نام کی اس کی خدمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ بیٹا دے یا بیٹیاں دے دونوں اللہ کی نعمت ہیں، بیٹا ہو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اولاد کو سب سے بہترین دیا جانے والا تحفہ، والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت ہے، سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت ہے۔ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، اچھی تربیت دے کر کے گیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گی اولاد، اور آخرت میں بھی۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا جس نام پر یہ صورت ہے۔ شہد کی مکھی حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کو سمجھنے سے اور کرنے سے عقل انسانی عاجز ہے۔ چھتا بنانے کا عمل ہے، آتا ہے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، بعض 6 کونوں والے مسدس، بعض 5 کونوں والے مخمس، بعض 7 کونوں والے مصبع، اور پھر ان میں جو شہد کے جمع کرنے کا گودام ہے وہ الگ ہے۔ ہزاروں شہد کی مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، بعض چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا کام کرتی ہیں، بعض مزید تراش خراش کا کام کرتی ہیں۔ اور آتا ہے بعض روایات کے اندر کہ مکھی، شہد کی مکھی جب وہ شہد لے کر کے آتی ہے تو جس پھل سے پھول سے اس نے شہد وہ رس چوسا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک نشان چھوڑ کے آتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے تاکہ بعد میں آنے والی مکھی کا وقت ضائع نہ ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے رس چوسا جا چکا ہے۔ پھر وہاں دربان مقرر ہے جو وہ رس چوس کے جاتی ہے، پہلے جیسے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے ایسے وہاں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو رس چوس کے آئی ہے یہ نفع مند ہے یا نہیں۔ اگر وہ نفع مند ہو تو اسے آگے جانے دیا جاتا ہے، اگر نفع مند نہ ہو تو اس جرم میں اسے وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، شہد پلایا، تکلیف اور بڑھ گئی۔ دوسری بار آیا آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، تکلیف اور بڑھ گئی۔ تیسری مرتبہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچ کہتے ہیں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس،
اس شہد میں اللہ نے شفا رکھی، تیسری مرتبہ جا کر شہد پلائی، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشفاءین، تم پر لازم ہے کہ دو شفا والی چیزوں کو استعمال کیا کرو، العسل والقرآن، ایک شہد اور ایک قرآن۔ قرآن میں بھی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام یحب الحلوى والعسل، آپ علیہ السلام حلوہ، میٹھی چیز اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ لوگ حلوے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ مولویوں کی طرف کرتے ہیں، ہمیں یہ نسبت منظور ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا پسند تھا، تو لوگ جو مرضی تانے دیتے رہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہمیں جس شعبے سے وابستہ کیا ہے، ہم ایک نظریے کے تحت اس شعبے میں آئے ہیں، ہم مجبوری کی بنا پر نہیں آئے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اس شعبے میں رکھا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا؟ یحب الحلوہ، تو ہماری طرف اس چیز کی پسند کی نسبت ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے تین کام کے کرنے کا حکم دیا، تین کاموں سے منع فرمایا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحشا، فحش گوئی، بد کلامی، لوگوں کے نام رکھنا، لا تنابزوا بالالقاب، غلط نام رکھنا۔ ایک عورت کا تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اچھا وہ جو چھوٹے قد کی ہیں، یوں اشارہ کیا، جو جیسے ہم چھوٹے قد والے کو یوں کہتے ہیں نا، جو چھوٹے قد کی ہیں، صرف اتنی بات فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، تو نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے، اگر یہ کلمہ 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو 7 کے 7 سمندر کڑوے ہو جائیں۔ یعنی کسی کے برے نام رکھنا، برے القابات سے پکارنا، نام کو بگاڑنا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو محبت میں کہہ رہے ہیں، محبت میں بھی نام کو بگاڑنے کی اجازت نہیں۔ جیسے آج کل سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں، لوگ بہت سے نام لیتے ہیں دوسروں کے، ناموں کو بگاڑنا۔ ایک بزرگ ہیں مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہ، یہاں بہاول نگر کے، انہوں نے اس موضوع پر ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا کہ لوگوں سیاست دانوں کی برائیاں مت کیا کرو۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیاست نام ہی وہ اس چیز کا ہے، 2 نمبری کا۔ لوگ کہتے ہیں سیاست نام ہی 2 نمبری کا ہے، تو وہی 2 نمبر لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے سیاست دانوں کی برائیاں مت کیا کرو، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی مزے لے رہے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھا جائیں گے۔ کیسے؟ دنیا میں تو مزے اس لیے لیتے ہیں کہ بدل کر حکومت کے مزے لے رہے ہیں، حکومت انہیں مل رہی ہے، آپ جن کو برا کہتے ہیں کل کو وہ آپ کا حاکم بن جاتا ہے۔ دنیا میں تو یوں فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ حکومتیں لے گئے، اور آخرت میں یوں فائدہ اٹھا جاتے ہیں ہم ان کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق جس کی غیبت کی جائے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ تو ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی دیتے ہیں، انہیں اخروی فائدہ۔ ہم سارا مہینہ نیک عمل کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، شام کو تجزیہ تبصرہ غیبت کی، سارے نیک عمل ان کو دیتے، وہ ڈبل مزے کر رہے ہیں، حکومت کا مزہ بھی لے رہے ہیں اور ہماری نیکیوں کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ویسے تو پورا سال ہونا چاہیے انسان، فرمایا آپ علیہ السلام نے من حسن اسلام المرء، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنا، ہم سمجھتے ہیں غیبت سے مراد یہ کہ معاشرے میں بھائی کی غیبت کر لی، دوست کی غیبت کر لی، ساتھ رہنے والے پڑوسی کی غیبت، یہ غیبت ہے۔ اور سیاست دانوں کی جو ہم برائیاں کرتے ہیں، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس کی غیبت کر کے کیوں، اپنی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کا اس وقت کا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ بخیل، بخل، کنجوس، ہمارے ہاں اردو میں تو بخیل ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے، عربی زبان میں بخیل سے مراد بخل، کنجوس آدمی۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں اور اتنے نیک آدمی ہیں، حالانکہ بخل تو اچھی صفت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے بخیل آدمی، کنجوس آدمی جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، جنت سے دور ہے۔ اور فرمایا سخی آدمی، خرچ کرنے والا، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑے بخیل ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ لوگوں سے تو لے لیتے ہیں اور خود کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ جو لوگوں سے تو مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی کو نہ دے، وہی بخیل ہوتا ہے۔ فرمایا امام صاحب اس لیے سب سے بڑے بخیل ہیں کہ ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کی علمی شان کو دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اور لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نتیجتاً لوگ اپنی ساری نیکیاں انہیں دے دیتے ہیں اور وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ تو لوگوں کی نیکیاں لے لیتے ہیں، اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے، اسی کو تو بخل کہتے ہیں کہ لوگوں کا مال لے لے اپنا نہ دے۔ تو لوگوں کی نیکیاں لے لیتے ہیں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو ان سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، یہ رمضان المبارک اللہ ہدایت دے، ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، خصوصاً ان سیاستدانوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ باطل کی ایسی سازش ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رمضان میں میچ رکھ دیتے ہیں، اب وہ جس دن میچ ہوتا ہے اس دن تراویح میں بھی لوگ تھوڑے ہیں، نمازوں میں سارا ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسا آتا ہے اب یہ سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، یہ سیاسی جلسوں کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور لوگ اب جو جلسوں میں جا رہے ہیں وہ کیا سارے روزہ دار ہیں؟ تو اس لیے اس وقت کو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ رمضان میں ان سیاسی بحثوں کو چھوڑ دیں، اور ان بحثوں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس اپنے سیاسی لیڈر کی وجہ سے آپ اپنے دوست سے جھگڑ پڑتے ہیں، اب تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ابھی کل ایک خبر سننے میں آئی کہ وہاں سرحد کے خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں 2 آدمی قتل ہو گئے سیاسی بحث پر، دونوں روزہ دار تھے، سیاسی بحث شروع ہوئی، نتیجتاً ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا جو سیاسی قائد جس کے آپ گھر کے دروازے تک نہیں جا سکتے، اس کی وجہ سے آپ ایسے دوست سے لڑ پڑتے ہیں جس کے ساتھ آپ صبح شام بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جس گھر میں اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں وہاں گھر کے افراد لڑ پڑتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا واہد بنا، اللہم اہد الناس جميعا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ لا یعنی گفتگو سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، وقت کو ضائع کرنے سے بچا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں آپ سے جو بھی دعائیں مانگی، ہم وہ تمام دعائیں آپ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی آپ کی مانگی ہوئی وہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کو بیٹھنا قبول فرمائے۔